बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करام, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, आज बरोज़ जुम्मा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत तशवीशनाक खबर, एक ऐसी खबर जो कि इस इलेक्टोरल प्रोसेस में, इस इंतखाबात के पूरे अमल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए किसी बॉम्बशेल से कम नहीं है, वो इस वक्त सामने आ चुकी है। 30 दिसंबर को क्या होने जा रहा है, यानी कि कल क्या वारदात डलने जा रही है, क्या तैयारी हो चुकी है, इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात हैं जो आपके सामने रखनी है। इसके साथ ही साथ पीटीआई के लिए अदालतों से अच्छी खबरें आना शुरू हो चुकी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अदालतों से जो रिलीफ है, अब ये अदालतों का रिलीफ, ये कल तो इन्होंने हमले कर दिए पेशावर हाई कोर्ट पर भी और दीगर पर भी, लेकिन ये सब कुछ इतना सादा नहीं है। इस वक्त जो सूरत हाल बन चुकी है उसमें अब भी अदलिया का इम्तिहान जो है, ना सिर्फ पेशावर हाई कोर्ट का, ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का, ना सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, बल्कि तमाम हाई कोर्ट का, लाहौर, सिंध, पेशावर, क्योंकि इस वक्त जो होने जा रहा है उस कॉन्टेक्स्ट में अदालतें जो हैं वही इंश्योर कर सकती हैं कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का चले। आप फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का एक नाम ही होता है ना, बराए नाम ही इस वक्त फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं होने जा रहे, क्योंकि कल जो कार्रवाई इन्होंने डालनी है। अब वहीं दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन के हवाले से मैं आपको बता दूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसने भी एक फैसला किया है। जराए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन 2 दिन से डामाडोल है। तीसरा दिन है मुशावरत का, केयरफुल डेलिब्रेशंस का, मीटिंग्स का, क्योंकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन उनका काम है, साफ शफाफ इलेक्शन। उसके लिए ये मीटिंग्स करते कितने अच्छे लगते हैं। कभी ये चले जाते हैं इमरान खान और फवाद चौधरी पे फर्दे जुर्म लगाने, अडयाला जेल, प्रायोरिटीज है ना। कभी पीटीआई के जी बल्ले का निशान हमने लेना है। इस वक्त सारी प्रायोरिटी ये है कि पीटीआई किसी तरीके से बल्ले के निशान पे इलेक्शन न लड़ सके। शहबाज शरीफ ने कल जो बात कही, इससे ज्यादा मैं समझता हूं शिकस्त का एतराफ, मतलब इसके बाद वो कहते हैं कि फिर तो सुलह कर लेनी चाहिए। जी गल इत्थे तक पड़ गई है, अगर बात यहां तक आ गई है तो फिर आपको सुलह कर लेनी चाहिए कि आप कह रहे हैं कि जी पीटीआई को बल्ले का निशान वापस मिल गया है, ये हमारे साथ बहुत बड़ी ज्यादती हो गई है और ये एक बहुत बड़ा जुल्म है। अब इलेक्शन कमीशन ने बल्ले के निशान के मामले पर पेशावर हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील दायर करने का फैसला किया है। यानी ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आने से पहले पेशावर हाई कोर्ट ही जाएंगे और वहां पर इंट्रा कोर्ट अपील दायर करेंगे, जिसमें एक डिवीजन बेंच जो होता है वो फिर उस पर ये केस सुनता है और अदालत के अंदर से ये अपील आती है। फिर उसमें आगे ये इनके पास ऑप्शन होगा कि ये सुप्रीम कोर्ट पे जा सके। अब ये जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं ना, ये बड़ी अहम है और बड़ी इंटरेस्टिंग है। इनकी आहो बका, इनकी चीखो पुकार एवं ही नहीं शुरू हुई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल हैं और साबिक वफाकी वजीर हैं हसन इकबाल साहब, उन्होंने कहा कि इदारों में कुछ लोग मखसूस फैसले करते हैं जिनसे सियासत की बू आती है, और इन्होंने कहा कि यह नहीं हो सकता कि कोई जमात मजलूमियत के नाम पर सहूलतें मांगकर खुद को आइन और कानून से बालातर समझे। मतलब मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कल एक बात की कि पीटीआई के साथ जुल्म नहीं हो रहा, बल्कि पीटीआई को मजीद नुमाया किया जा रहा है। खुदा का खौफ करें, एक मजलूम भी है और अब आप कह रहे हैं कि उसके साथ फेवर हो रही है। ये आपकी असल में फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, आपकी डेस्परेशन हो सकती है, लेकिन ये और कुछ नहीं है। अवाम तो ये देख रही है जो जुल्म हो रहा है, और खुदारा ये चीजें ना ऐसे कहा करें, जो जुल्म इनके साथ हुआ, जो चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ, जो माएँ बहनें बेटियां महफूज नहीं है, इज्जतें महफूज नहीं है, जो कुछ इस वक्त हो रहा है, अंधेर नगरी चौपट राज है। इस वक्त जंगल का भी कानून होता है, और मैं ये नहीं कहूंगा हमारे मुल्क में जंगल का कानून है। आप डरे उस वक्त से कि ये अल्लाह ना करे आप तक आए और फिर कोई ये कहे कि आपको नुमाया किया जा रहा है। अब हसन इकबाल साहब ने कहा कि जी पीटीआई की कोशिश है कि इंतखाबी माहौल का फायदा उठाकर अपने जराइम के एहतसाब से बच जाए। पीटीआई ने जो 9 मई को वारदात की, अगर इदारों के लोग उस पर रिलीफ देंगे तो फिर आइन और कानून किसका दिफा करेगा। बैक टू बैक ये इदारों को मिस कॉल्स मार रहे हैं कि भाई हम तो लड़ नहीं सकते। आपका एक फड्डा हुआ था इनके साथ, आप उस पर इन्हें क्यों नहीं रगड़ा लगा रहे? आप अगर रगड़ा लगा रहे हैं तो उस तरह का रगड़ा क्यों नहीं लगा रहे जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे? लंदन प्लान को क्यों ब्रेक लग रही है? ये दरअसल इनकी आहो बका है। हसन इकबाल साहब ने कहा कि लाहौर हाईकोर्ट से एक ऐसा फैसला आया जिसने पूरे इंतखाबी अमल को रोकने की कोशिश की, और अब पेशावर हाईकोर्ट का फैसला इलेक्शन कमीशन को नीचा दिखा रहा है। मतलब एक सियासी जमात, मुल्क की सबसे बड़ी जमात को उसका बल्ले का निशान वापस दिया गया है, जो कि इलेक्शन कमीशन का मैंडेट नहीं था, और अब इलेक्शन कमीशन
کمیشن کو نیچا دکھایا گیا ہے. یہ الیکشن کمیشن کے منہ بولے بچے جو ہیں یہ سارے اس وقت میدان میں آ گئے الیکشن کمیشن کا دفاع کرنے. کل شہباز شریف صاحب کی پریس کانفرنس, اس کے علاوہ جاوید لطیف اور اب احسن اقبال. نون لیگی رہنما نے کہا کہ اگر عدلیہ میں ایسے عناصر موجود ہیں جو عدلیہ کے ذریعے مخصوص سیاسی ایجنڈے کی حمایت کرنا چاہتے ہوں تو یہ عدلیہ اور قانون کی بالادستی کے ساتھ بہت بڑا حادثہ ہوگا. کل کو انتہا پسند گروپ بھی کہیں گے کہ ہم بھی الیکشن کمیشن کو تسلیم نہیں کرتے. اب یہ جو سٹیٹمنٹس ہیں یہ بیسیکلی ان کی فرسٹریشن کا مظہر ہے. اب پشاور ہائی کورٹ نے ایک ریٹرننگ افسر کو معطل کیا, ایک ریٹرننگ افسر کو چینج کیا. الیکشن کمیشن دوڑا دوڑا بھاگا بھاگا, وہ ہوتا ہے نا کہ بھاگا 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 گھوڑا دم دبا کر بھاگا, تو وہ والا حساب ہوا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ بھاگ کے سپریم کورٹ گیا اور رولا ڈال دیا کہ جی الیکشنز کرانا مشکل ہو گیا, یہ تو الیکشن ڈیلے کروانا چاہ رہے ہیں. ایک آر او پشاور ہائی کورٹ نے ہٹا دیا ہے. کتنا بڑا ظلم ہو گیا ہے, کتنا بڑا ڈیلے آ جائے گا. اور خود چند دنوں میں 5 سے 6 آر اوز الیکشن کمیشن نے اپنی کنوینئنس پہ خود ہی تبدیل کر دی ہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان چاہتا تو پی کے 91 کا آر او تبدیل کر سکتا تھا, مگر یوں لگ رہا ہے کہ مقصد صرف اور صرف الیکشن سے بھاگنا اور تحریک انصاف کو انتخابی نشان دینے پر پشاور ہائی کورٹ کو متنازع بنانا. یہ ایک اور ڈیسیژن ہے جسے الیکشن کمیشن آف پاکستان سپریم کورٹ میں لے کے جانا چاہ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جی ہمیں تو یہ پشاور ہائی کورٹ الیکشن ہی نہیں کرانے دے رہا, یہ تو ہمارے مداخلت ہو رہی ہے, ایسے الیکشن کرانا مشکل ہو جائے گا ہمارے لیے, کیونکہ ایک آر او بدل دیا اور خود پچھلے چند دنوں میں 5 سے 6 آر او یہ خود بدل چکے ہیں, اس سے الیکشن نہیں ڈیلے ہوتا. اور یہ صرف اور صرف ایک پوری آپ کہہ لیں کہ سنکونائزڈ قسم کا, آرگنائزڈ قسم کا سارے ایفرٹس ہیں جو اس وقت ہو رہے ہیں. اب وہیں دوسری جانب جو عدالتوں کے میں نے آپ کو فیصلے کہا نا, دبنگ فیصلے, وہ بڑے دلچسپ ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کا کہنا ہے کہ بانی تحریک انصاف عمران خان اور چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گور علی خان کی الیکشن کے معاملے میں مخالفت سے حکومت کی غیر جانبداری پر سوال اٹھتا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گور اور دیگر وکلا کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی درخواست منظور کرتے ہوئے چیئرمین پی ٹی آئی کو بانی پی ٹی آئی سے مشاورت کی اجازت دی. عدالت نے کہا کہ انتخابات کے لیے مشاورت کی اجازت بنیادی حق ہے. انتخابات میں نگران حکومت کو غیر جانبدار ہونا چاہیے. بانی اور چیئرمین پی ٹی آئی کی مشاورت میں مخالفت سے حکومت کی غیر جانبداری پر سوال اٹھتا ہے. ایڈیشنل اٹارنی جنرل اور سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے, جبکہ پی ٹی آئی کے وکیل نے کہا کہ تحریک انصاف کے 700 ٹکٹوں کی تقسیم کے لیے مشاورت درکار ہے. عدالت نے اٹارنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل کی جانب سے درخواست کے قابل سماعت ہونے کی مخالفت پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ سے آنے والا اضافی نوٹ آپ کے لیے کافی نہیں تھا. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیے کہ سپریم کورٹ کے بعد کیا مجھ سے بھی اپنے خلاف نوٹ لکھوانا چاہتے ہیں. ایڈوکیٹ جنرل اور اٹارنی جنرل آفس نگران حکومت کی نمائندگی کر رہے ہیں. ایڈوکیٹ جنرل اور اٹارنی جنرل آفس کو غیر جانبدار ہونا چاہیے. فاضل جج نے ریمارکس دیے کہ نگران حکومت کے زیر نگرانی خوفناک نظام چل رہا ہے کہ انتخابی مشاورت کی اجازت بھی نہیں. نگران حکومت کیا انتخابات کو ڈی ریل کرنا چاہتی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ ٹکٹوں پر بانی اور چیئرمین پی ٹی آئی کی مشاورت بنیادی حق ہے. عدالت نے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کی نگرانی میں بانی پی ٹی آئی اور چیئرمین کی ملاقات کی اجازت دے کر درخواست جو ہے وہ نمٹا دی. اور اب اس کے اوپر ایک پورا پروپیگنڈا جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کے خلاف بھی لانچ کر دیا گیا, اور ایک وہ شخص ہے میاں داؤد جس نے جسٹس مظاہر نقوی صاحب کے خلاف درخواست دی ہوئی ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں. غالباً اس نے ٹویٹ کی کہ کوئی رہنمائی کر سکتا ہے کہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کی تحریک انصاف کے کون سے عہدیدار کے ساتھ رشتہ داری ہے. مطلب اس تھیوری کے تحت آپ یہ بتائیں کہ جو خان صاحب کے خلاف سپریم کورٹ سے اگر فیصلہ آیا یا ریمارکس آئے یا قاضی فائز عیسیٰ صاحب, تو کسی نے یہ بات کی کہ ان کی کیا رشتہ داری ہے نون لیگ کے ساتھ یہ وہ, لیکن یہ لوگ صرف اور صرف عدلیہ کو پریشرائز کرنے والے لوگ ہیں. یہ ایک سیسیلین مافیا اسے ہی کہتے ہیں. مافیا کی یہ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, مافیا اس طرح سے ہی گھیرا ڈالتا ہے, اور یہ بیسیکلی اس وقت ایک مافیا جو ہے وہ اس وقت ملک کے ساتھ یہ سارے معاملات کر رہا ہے. وہیں دوسری جانب ایک اور معاملہ ہوا ہے, بڑا تگڑا فیصلہ آیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے 3 ایم پی او کے تحت ڈپٹی کمشنر کے گرفتاری کے اختیارات کو غیر قانونی قرار دے دیا ہے. پی ٹی آئی رہنما شہریار آفریدی اور شمدانہ گلزار کی 3 ایم پی او کے تحت گرفتاری سے کیس کی سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوئی. اسلام آباد ہائی کورٹ کی جسٹس بابر ستار دبنگ جج ہیں, آئین اور قانون کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. انہوں نے شہریار آفریدی اور شمدانہ گلزار کی ایم پی او آرڈر کے خلاف درخواستیں منظور کرتے ہوئے پہلے سے محفوظ شدہ فیصلہ سنایا. عدالت نے کہا کہ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کے پاس 3 ایم پی او جاری کرنے کا اختیار نہیں. 3 ایم پی او کا اختیار صرف وفاقی کابینہ کے پاس ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ جس ڈسٹرکٹ کے ڈی سی کا دل کرے وہ اٹھ کے منہ اٹھائے اور ایم پی او کا حکم جاری کر کے, یہ تو آپ کہہ لیں کہ پھر آئین اور قانون کی دھجیاں اڑ گئیں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے 3 ایم پی او کے 1980 کے قانون کے سیکشن 18 کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے شہریار آفریدی اور شمدانہ گلزار کی درخواست نمٹا دی. ایک بہت بڑا پریسیڈنس سیٹ ہو چکا ہے, اور ایم پی او میں جو ڈپٹی کمشنر کے پاس اختیار ہے گرفتاری کا, اب یہ پورے پاکستان میں اس کی جا سکتی ہے جورسڈکشن, اور یہ بہت بڑا موو ہے, آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے. اب ذرا میں نے آپ کو کہا نا کہ عدالتوں سے پازیٹیو خبریں ہیں, لیکن پی
ٹی آئی کے خلاف محاذ گرم ہے, پی ٹی آئی کے خلاف سکرپٹ جو ہے وہ اسی طریقے سے جاری ہے. اب ناظرین کرام, عمر ایوب صاحب ہیں, سیکرٹری جنرل ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, انہوں نے اس وقت ایک ٹویٹ کیا ہے اور اس کے ساتھ انہوں نے ایک بڑا بولڈ لیٹرز میں امیجیٹ لکھا ہے کہ فوری طور پر, ہنگامی طور پر یہ ایک آگاہ کر رہے ہیں عوام کو ایک چیز سے, دا انسٹرکشنز, جو ہدایات دی گئی ہیں, جس کی طرف سے, کس کی طرف سے, کیسے, کیوں, یہ سب کو پتا ہے. دا انسٹرکشنز given to the returning officers are to reject the nomination papers of many PTI candidates on 30th of December 2023. کل آخری دن ہے اسکروٹنی کا, اور کل پی ٹی آئی کے میجورٹی کینڈیڈیٹس جو ہیں ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کا آرڈر دے دیا گیا ہے, انسٹرکشنز دے دی گئی ہیں. The previous practice as per law was that nomination papers used to be accepted, rejected immediately after the scrutiny. اس سے پہلے ہمیشہ یہی پریکٹس اپنائی گئی کہ جیسی اسکروٹنی ہوتی ہے نا, فار ایگزامپل میں گیا ہوں یا اٹارنی گیا میرا, اور فوری طور پہ ہو جاتا ہے کہ آپ کے جی کاغذات منظور, آپ کے کاغذات ریجیکٹ. لیکن اس دفعہ ایسا نہیں ہو رہا. This time the returning officers have stated that they will give their decision on 30th of December 23. یعنی اس دفعہ ریٹرننگ افسران کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اپنا فیصلے محفوظ ہو گئے, سب کی ہم نے اپلیکیشنز لے لی, ہم اپنا فیصلہ اس دن سنائیں گے. This indicates that the returning officers will be given directions and they will reject the nomination papers of PTI candidates on flimsy grounds. So much for a level playing field. اور انہوں نے کہا کہ یہ اس جانب ایک بڑا واضح اشارہ ہے کہ انہیں ہدایات دی جائیں گی اور یہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کے جو نامینیشن پیپرز ہیں وہ ریجیکٹ کر دیں گے ایسے گراؤنڈز کے اوپر جو تک نہیں بنتی, لیکن obviously اس ملک میں ہر چیز کی تک بنا لیتے ہیں بنانے والے, اور یہ ہے basically level playing field. This phase is in continuation of the illegal use of force against PTI candidates to prevent them from submitting their nomination papers by arresting them, their proposers and scanders, destroying their nomination papers and preventing their proposers and scanders from appearing for scrutiny. Basically کہہ رہے ہیں کہ یہ basically continuation ہے, یہ اس کا تسلسل ہے کہ پہلے انہوں نے کاغذات حاصل نہیں کرنے دیے گئے, پھر پروپوزر اور سکینڈر جو ہے ان سے کاغذات چھینے جا رہے تھے, پھاڑے جا رہے تھے, پروپوزر اور سکینڈر کو بیچ میں obstructions ڈالی جا رہی تھی, رکاوٹیں کہ وہ پیش نہ ہو سکیں. Have never seen pre-poll rigging on such a massive scale. The ECP should be ashamed of itself. الیکشن کمیشن آف پاکستان کو شرم آنی چاہیے, ایسی پری پول ریگنگ ہم نے آج تک نہیں دیکھی. اور اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عمران خان صاحب کے جو لائر ہیں انہوں نے بیسیکلی ایک سٹیٹمنٹ جاری کی ہے اور انہوں نے بتایا کہ پی ٹی آئی کے 1000 سے زائد امیدواروں کو کل نااہل قرار دے دیا جائے گا. لیکن کس بنیاد پر نااہل قرار دیا جائے گا, پاکستان کی کیا تاریخ کا سب سے بڑا ظلم ہونے جا رہا ہے. اب ٹریبیونلز بنے ہوئے ہیں, اب ٹریبیونلز انہوں نے 30 تاریخ کو فیصلہ اس لیے بھی دینا ہے کہ اگلے سیٹرڈے ہے کل اور پھر سنڈے آئے گا. آپ کو پتا ہے کہ ٹریبیونلز میں آپ جا سکتے ہیں, ججز تعینات ہیں جو یہ کیسز سنیں گے ریٹرننگ افسران کے فیصلوں کے خلاف اپیلیں, لیکن اس میں دن کم ہوں گے. اور اگر اتنے میسو لیول پہ کاغذات ریجیکٹ کیے جاتے ہیں تو کیا عدالتیں یا پھر جو ججز انہوں نے مٹھی بھر ججز جو ہیں جو تعینات کیے ہیں, کیا وہ یہ سن پائیں گے کیسز؟ یہ ایک بڑی عام چیز ہے. میں تو ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں جیسے جسٹس باقر نجفی صاحب نے عدالت لگائی اور جسٹس باقر نجفی صاحب نے چھٹیوں میں بھی کیسز سنے اور نامینیشن پیپر سبمیشن کا جو پروسیس ہے اس میں ایک بڑا اہم کردار ادا کیا آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے, اس طریقے سے آئی پرسنلی تھنک کہ عدالتوں کو اب بھی انٹروین کرنا چاہیے. اور اگر یہ واردات کل ڈلتی ہے تو پھر چھٹیاں منسوخ ہونی چاہیے, ہفتے کو بھی, کل بھی رات کو عدالت لگے, سنڈے کو بھی لگے, سنڈے بھی مس نہ کیا جائے کیونکہ الیکشن تو آگے ہم نے ہونے نہیں انشاءاللہ دینے, 8 فروری سے اب انہیں بھاگنے نہیں ہم نے دینا. لیکن یہ جو کاغذات مسترد کروانے والا سین ہے یہ ان کی فرسٹریشن کا, ان کی شکست ہے. یہ بیسیکلی دس از این ایڈمیشن آف ڈیفیٹ دیٹ دے ہیو لاسٹ اٹ, یہ ہار چکے ہیں اور یہ اب پورے لاؤ لشکر کے ساتھ بیسیکلی یہ باریک وارداتیں ڈالنا چاہتے ہیں. اور یہ کل باریک واردات ڈلنی ہے اور کچھ حلقوں پہ نظر ہے, لیکن ایسی جگہوں پر بھی, یعنی 1000 سے زائد کینڈیڈیٹ کی اس وقت پی ٹی آئی کے انٹرنل سورسز کو یہ خبر کنفرم ہوئی ہے کہ 1000 سے زائد کینڈیڈیٹ کے کاغذات انہوں نے اڑا دینے ہیں. دس از سم تھنگ ویری الارمنگ. کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں, اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.